اگر آپ کے پاس کوئی برڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو بجائے ٹوٹکے کرنے کے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ برڈس ایکسپائر ہو رہے ہیں، اگر ایک دو چار ہوتے ہیں وہ تو ایک معمول کے مطابق ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو زیادہ برڈ اگر ایکسپائر ہو رہا ہے، پرابلم زیادہ آ رہی ہیں، تو آپ کو پراپر جو ہے لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کرانا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ برڈ میں پرابلم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کی جو معلومات میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ لو برڈس کی ڈیڈ ان شیل کے متعلق ہے، اور دوسرا جو ہے وہ انفرٹائل جو ایگ آ رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہے۔ تو ڈیڈ ان شیل جو ہے، اس میں مین چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ کی جو برڈز ہوتے ہیں ان کی کم ایج، پراپر جو ہے برڈ کا کراس نہ کرنا، برڈس کی پراپر جو ہے وہ فیڈ کا نہ ہونا۔ جب بچہ کمزور ہوتا ہے تو وہ ایگ سے باہر نہیں نکل سکتا، تو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ ان شیل ہو گیا ہے۔ یا بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ 15 ڈیز کے بعد ہی سروائیو نہیں کر پاتا، انفیکشن ہو جاتی ہے انٹرنل۔ تو میں نے کچھ ایگز کا مطلب ہے ٹیسٹ کیا، چیک کیا، تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ برڈس کے اندر انفیکشن آلریڈی برڈس کے اندر ہوتی ہے، وہی انفیکشن جو ہے وہ ایمبریو کے ذریعے ٹرانسفر ٹو جو ہے وہ ایگز ہو جاتی ہے۔ تو ایگ میں جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہاں بچہ بنتا ہے تو انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ بچے میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا انٹرنل ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایگ سے باہر ہی نہیں نکل پاتا، وہ بیفور دا ٹائم ہی ڈیڈ ایگ کے اندر جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، جس کو ہم ڈیڈ ان شیل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے برڈ کی ایج کو پوری ہونے دیں، اور اس کے بعد کچھ ایج بڑی ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، لیکن برڈ پراپر کراس نہیں کر رہا تھا، اس کو بھی آپ نوٹ کریں۔ اور برڈس کو پراپر جو ہے وٹامن ای دیں، ٹھیک ہے، سیلینیم دیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈفرینٹ جو وٹامنز ہیں وہ اس کو یعنی مناسب مقدار میں دیں، بہت کم بھی نہ دیں، بہت زیادہ بھی نہ دیں۔ تو یہ آپ کی مہارت ہے، آپ کی کہتے ہیں کہ ایکسپرٹیز ہے کہ آپ نے جو وٹامنز دینے ہیں وہ آپ نے ایک نارمل مقدار میں دینے ہیں جو کہ برڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ڈیڈ ان شیل نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈیڈ ان شیل کی پہلی وجہ۔ دوسری ڈیڈ ان شیل کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر ہے۔ ٹیمپریچرز بھی اگر بہت زیادہ کم یا زیادہ ہو جائے اس میں پرابلم آتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی از اے میجر رول پلے کرتا ہے اس کے اندر۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ آپ کی 70 سے کراس نہ کرے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی 40 سے نیچے نہ آئے۔ تو یہ ہیومیڈیٹی کا جو یہ بھی ایک میجر رول ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش یہ کریں کہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ آپ کے برڈز میں وہ 40 سے لے کے 70 کے اندر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو 70 سے اوپر بھی الارمنگ ہو جاتی ہے، اور 40 سے نیچے بھی الارمنگ ہو جاتی ہے۔ تو ڈیڈ ان شیل کی جو مین ریزن ہے وہ میرے سامنے جو آئی ہے، وہ سب سے مین جو ہے وہ ایج ہے، دوسرا انفیکشن آلریڈی جو ہے وہ آپ کے برڈ میں موجود ہوتی ہے وہ ہے، اور تیسرا پھر ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی چکس نکلتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرسٹ یا سیکنڈ ڈیز یا تھرڈ ڈیز کے اندر ہمارے چکس جو مر جاتے ہیں، تو وہ بھی آلریڈی پہلے سے ایگ میں موجود ہوتی ہے پرابلمس، ٹھیک ہے جی، وہ پہلے سے جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوتا ہے ایگ کسی بھی ڈیزیز کے اندر، تو اس وجہ سے جو ہے بچہ وہ سروائیو نہیں کرتا۔ اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہوتا ہی ویک ہے کہ وہ نکل تو جاتا ہے، لیکن نکلنے کے بعد اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ موسم کا یا وقت کا جو ہے سامنا کر سکے، تو وہ اس لیے بھی بچے جو اکثر مر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے برڈس کی پراپر بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک تو کوشش یہ کریں کہ کلچ بھی جو ہے بہت زیادہ نہ لیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ریپڈلی جو ہے کلچز کو لے رہے ہوتے ہیں، اور ایگز جو ہیں فوسٹرس کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں برڈس کو۔ تو ایسا نہ کریں، ظلم نہ کریں برڈس کے اوپر۔ یا پراپر آپ کلچ لیں، 3 سے 4 کلچ بہت ہوتے ہیں، آپ ایک برڈ سے 7 8 کلچ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ مہربانی کریں۔ اور ویسے آپ پھر ڈائٹس بھی نہیں دے رہے ہوتے، اور ایوریج جو اللہ پاک نے آپ کو رزق دینا نا اتنی ہی آئے گی۔ آپ 8 کلچ لے کے اس میں سے 2 بچے ایک کلچ میں بڑی مشکل سے بچا پاتے ہیں، تو آپ 16 بچے لیتے ہیں۔ وہیں اگر آپ 4 کلچ لے لیں اور وہیں 4 بچے سروائیو کر جائیں تب بھی آپ کے پاس 16 آ جائیں گے۔ تو برڈس کے اوپر ظلم مت کریں، مہربانی کریں، آپ لوگ طریقے سے بریڈنگ کرائیں گے تو انشاءاللہ برڈس بھی آپ کے پاس اچھے آئیں گے اور سروائیو بھی کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی برڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو بجائے ٹوٹکے کرنے کے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ برڈس ایکسپائر ہو رہے ہیں، اگر 1 2 4 ہوتے ہیں وہ تو ایک معمول کے مطابق ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو زیادہ برڈ اگر ایکسپائر ہو رہا ہے، پرابلم زیادہ آ رہی ہیں، تو آپ کو پراپر جو ہے لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کرانا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ برڈ میں پرابلم کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کا میڈیسن یوز کریں۔ ہم ویسے ہی بس لوگوں کو دکھا کے کوئی سارے کے سارے جو ہے وہ عطائی ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں۔
تو اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس سے آپ کے برڈس کو پرابلم ہو اور آپ کو نقصان ہو۔ اور ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ساری اپنی میں بریڈز آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ اب یہ آپ کو جو برڈ نظر آ رہے ہیں اس میں آف لائنز ہیں، اچھی کوالٹی کے آف لائن آپ کو نظر آ رہے ہیں، فشریز بھی نظر آ رہی ہیں وائلٹ میں آپ کو۔ تو اس میں ہمارے پاس جو برڈز ہیں اس میں سمپل آف لائن بھی ہے، سپلٹ بلیو بھی ہے، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ گرین آف لائن سپلٹ اینو بھی ہے، اور گرین آف لائن سپلٹ لوٹینو کہہ لیں یا اینو کہہ لیں، یعنی لوٹینو سے بھی کراس کیا ہوا ہے گرین آف لائن کا، اور ساتھ ساتھ میں اینو سے بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ورکنگ ہے جو لوگ آج بتا رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے پہلے کی ہوئی ہے۔ تو اگر کسی بھائی کو یہ برڈس چاہیے تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ہمارے نمبر پر، ہمارا نمبر کیا ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، 0300 رانا کاشی فیبری 0300 اس نمبر پر صرف اور صرف آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس پہ آپ نہ واٹس ایپ کال کریں گے اور نہ ہی کال کی جائے گی، اس پہ اٹینڈ نہیں ہوگی کیونکہ یہ نمبر کافی بزی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں، کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے جو سیلز مینیجر ہیں، تو سیل مینیجر کا جو نمبر ہے وہ آپ کو ہم لکھوا دیتے ہیں، وہ ہے 0309440148۔ تو سیل مینیجر کا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0309440148۔ تو اس سے آپ رابطہ کر کے برڈ پرچیز کر سکتے ہیں اور تمام معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بول دیجیے گا، یہ بریڈز ماشاءاللہ سامنے آپ کے آ رہی ہے۔ اور ہماری ایک اور میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک روٹین ہے کہ جب تک برڈ ایگ لے نہیں کرتا ہم اس کے پاس سے اس کے پٹھے یعنی بچے نہیں اٹھاتے۔ تو ابھی ہم نے اٹھائے، ان کا سائز آپ دیکھیں ماشاءاللہ، تو یہ تقریباً جو ہے یہ 3 مہینے پلس کی ایج کے برڈز ہیں۔ تو یہ آپ ان کا سائز آپ دیکھیں ماشاءاللہ کہ آپ کو نظر آئے گا کہ سائز کی برڈس کی کوالٹی بھی دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو آپ کو تھوڑا بہت یہ ماسکنگ نظر آ رہی ہے، یہ سپلٹ اینو کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فرسٹ مولٹ آئے گا تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ بول دیں، ساتھ ساتھ برڈس کی کوالٹیز کو بھی دیکھیں اور برڈس کا سائز بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کسی کو چاہیے تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔